بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا ہوتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زیر نگرانی لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہاں کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی۔ وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب اور ایماندار تاجر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سایہ تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے۔ مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائی آپ اس سے بہت متاثر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران شریک قبیلہ قریش کے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ کے سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ والسلام۔ خدا حافظ۔